قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام مشارق المغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم. طوفہ علی علیہ السلام مدد. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ اقدس میں رہیے. آمین یا رب العالمین. تمام سامعین کے سامنے، تمام معززین کے سامنے، عزاداران سید الشہداء کے سامنے آج ہم قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کے ذریعے 1447 ہجری 2025 کہ محرم الحرام کی 8ویں منزل میں داخل ہو چکے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے حسین زندہ باد. 8ویں منزل بروز بدھ. بروز بدھ کی شب کو خیمہ علی محمد سے پانی بالکل ختم ہو گیا. اس پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا. امام حسین نے حالات کو دیکھ کر مولا عباس کو پانی لانے کا حکم دیا. آپ چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے اور مولا عباس کو آپ نے سقائے سکینہ کا خطاب دیا. رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین نے صحرائی میں اس بات کا بہت کوہرام برپا کیا کہ حسین ابن علی کے بیٹے، حسین ابن علی کے بھائی عباس ابن علی خیموں میں پانی لے گئے اور جتنے بھی اس وقت وہاں پر پابندی کے لیے نگراں کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ بہت ظلم اور بربریت کا اقدام ہوا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حسین کو پانی نہیں دوں گا جب تک کہ وہ یزید سے بیعت نہ کرے. کچھ جانثاریوں نے کہا کہ ظلم نہ کر، حسین ابن علی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے بچوں پر پانی بند کرنا کسی مسلمان کا فرض نہیں. تو یہ تو ظلم کر رہا ہے. ابن حسین کہتا ہے کہ تو اپنی بک بک بند کر، تجھے کیا پتا کہ یہ کام کرنے کے بعد ہمیں کتنا بڑا امیر شام انعام دینے والا ہے. جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو مولا عباس نے وہیں کھڑے کھڑے زمین کربلا کے آغوش میں 8 کنوؤں کو جاری و ساری کیا جس سے میٹھا پانی نکلا اور آپ نے دیکھ کے کہا کہ ہماری فضیلتوں سے بلند تمہارے خاندان ہیں. کیا کائنات میں کوئی ایک شے بھی تمہارے لیے پروردگار عالم نے بنائی؟ یہ اعجاز صرف ہمارے خانوادے کو ہے کیونکہ ہمارا شجرہ طیبہ بنی ہاشم سے ہے اور ہم بنی ہاشم کے چاند ہیں. میں عباس ابن علی کیا تمہیں یاد کراؤں کہ تم کس کس شجرے سے کن کن نقائص وقتوں کی پیدائش ہو؟ یہ جملہ جیسے ہی سنا تو حسین کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے کوشش کی کہ اسی وقت اپنے لوگوں کو بھیج کر امام علی مقام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقصان پہنچایا جائے. لیکن عباس ابن علی نے
امام حسین کے خیمے کو بیچ میں نصب کر کے ذوالفقار سے ہاتھا کھینچ کے کہا اگر کوئی واقعی اصل ماں اور باپ کی اولاد ہے تو اس حصار کو کاٹ کے یا توڑ کے بتائے۔ عباس ابن علی ایک، ہزاروں کا لشکر ماند پڑ گیا، لیکن ارادہ حکم ربی اور 8 محرم مولا ابو فضل عباس سے منسوب، اور یہ تاریخ منسوب ہے اس بھتیجی سے کہ جس کے لیے میں ایک ربائی پڑھ دوں، ممکن نہیں ادراک میں آ جائیں سکینہ، غازی کا علم دیکھوں تو یاد آئے سکینہ، غازی اسے پڑھ کے دیتے ہیں دعائیں، غازی کو جو لکھتا ہے سقائے سکینہ۔ جناب سکینہ مولا ابو فضل عباس کے پاس آ کے کہتی ہیں چچا میرا بھائی علی اصغر 3 دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی لا دیجیے۔ مشق سکینہ سوکھ گئی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جس وقت جناب سکینہ مولا عباس کو لے کے امام حسین کے پاس گئیں تو آپ نے حسرت بھری نگاہ سے جناب سکینہ کے چہرے پہ دیکھا، پیار کیا اور کہا اے میری پارے جگر، اتنی بڑی سفارش لے آئی ہو کہ عباس کو پانی لینے بھیج دو۔ سکینہ تم نہیں جانتی بعد میں قیامت ٹوٹے گی۔ کہا بابا میرا بھائی پیاسا ہے۔ کون سی ایسی بہن ہے جو اپنے بھائی کی پیاس پہ تڑپنا چاہے؟ ایک بہن جناب سکینہ ہے، ایک بہن مدینے میں موجود ہے جو علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے، اور ایک بہن ہے جو مسلسل اپنے بھائی کو اس نشیب کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہے جہاں کا منظر بہت ہولناک ہے۔ مولا عباس مرتجس پہ سوار ہوئے، جاتے جاتے پلٹ کے آئے، امام حسین کے قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں آقا فقط پانی لینے جا رہا۔ امام حسین نے پیار کیا، کہا آقا ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، عباس ابن علی کا لاشا خیمے میں نہ لائیے، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں پانی نہ لا سکوں، جام شہادت نوش کروں گا، لیکن آنکھوں میں بے شک برز لگا ہو، خون بھرا ہو، بے شک میرے شانے کٹ چکے ہوں، میرے زانوں میری ٹانگیں کٹ چکی ہوں، میرا لاشا تعویذ کے مانند ہو، لیکن میری روح کے ایک ایک حصے سے آواز آئے گی میرا مولا میرا آقا زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ امام حسین علی مقام سے رخصت ہوئے مولا عباس جب بڑھے ہیں فرات کی طرف، فرات کے سینے کو چیر کر مشق سکینہ کو بھر کے آگے بڑھنے لگے، لانتیوں نے گھیرا کیا، مولا ابو فضل عباس کو گھیرنا چاہا، مولا نے گر سے وار کیا، بہت کوشش کی میں رہ جاؤں دریا پہ لیکن مشق سکینہ پہنچ جائے، اور کامیاب بھی ہونے لگے، لیکن جیسے مشق سکینہ خیمے تک پہنچنے ہی والی تھی، ایک کانی نے تیر چلایا، مشق سکینہ چھد گئی، پانی بہنے لگا، غازی کی آس ٹوٹ گئی، غازی بغیر شانوں کے بغیر بازوؤں کے زمین کارساز پہ آتے ہوئے کہتے ہیں آقا خبر لیجیے، عباس کی خبر لیجیے، میرے مولا کی کمر ٹوٹ گئی، گرتے پڑتے اٹھاتے پھر گرتے پڑتے کچھ اور اٹھاتے پھر گرتے پڑتے مولا عباس کی لاش پہ پہنچے، آپ کا جسد اقدس نہر فرات پہ ایک تعویذ کی مانند موجود تھا، دیکھ کے تڑپ گئے، آغوش سے ماں کی امانت کو زمین پہ رکھتے ہوئے کہا اماں آپ کا بیٹا
بغیر بازوؤں کے زین پہ آیا ہے. جو بھی شہید آیا بازوؤں کے ساتھ آیا. اس بیٹے کو بڑی مشکل ہوئی، یہ بغیر بازوؤں کے زمین پہ آیا. پروردگار عالم میرے بھائی کے اس جذبے کو، اس محبت مودت کو مقبول فرما. مولا نے پیار سے، امام حسین نے پیار سے امام وفا کا سر اپنی آغوش میں رکھ کے کہا، بعض کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا سکینہ کو بہت پیار کر، سکینہ کو ظلم سے بچا لینا، بہت چھوٹی ہے. کہنا چچا نے پانی بھیجا تھا، مشق سکینہ نے وفا نہیں کی، چھد گئی. کیا کروں؟ مشق سکینہ چھد گئی، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. پھر جو پانی بند ہوا زندان شام تک کبھی پانی نہ پیا. ظالم جناب سکینہ کے سامنے پانی زمین پہ پھینکتے رہے. آپ اپنے جسم مطہر کو اس پانی میں بھگو کر خود سیریاب نہیں ہوتی تھی. مولا سید سجاد کی زنجیروں کو سیریاب کرتی تھی. امام علی مقام نے علم کو اٹھایا. جناب سکینہ نے کبھی علم کو دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کبھی ٹھنڈا ہوتے دیکھا. سب وضو توڑ کے کہتی ہیں چچا نہیں آئیں گے، اب میرا چچا عباس نہیں آئے گا. بچی کی آنکھ میں وہ منظر گھوم رہے ہیں جو زانو کو بٹھا کے بابا نے بتائے تھے کہ یتیموں کے بال کھلے ہوا کرتے ہیں، یتیم بالیاں نہیں پہنا کرتے. جناب سکینہ زارو قطار رونے لگی. جس وقت علم خیمے میں آیا مستورات ہاشمیہ نے ماتم کر لیا. سب بیبیوں کو پتہ چل گیا، وارث تطہیر چلا گیا. اب ہمارے پردوں کا اللہ محافظ ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا.